پاکستان پیپلز پارٹی کا اور خاص کر جو پنجاب پرسپیکٹیو ہے کینالز کے اوپر، نہروں کے اوپر، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ آج ہمارے قافلے، میں بھی جا رہا ہوں گڑھی خدا بخش، تو باقی ہمارے قافلے، باقی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ موو کر گئی ہے. اس پہ تفصیلی بات تو پھر بعد میں کریں گے. اس کے بہت سارے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ میرے پاس سارے موجود ہیں. میں آج ٹیکنیکل ایشوز کی بجائے بس صرف 2-3 پوائنٹس پہ اپنی اس بات کو محدود رکھوں گا. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ہی ایک سینسٹیو ایشو ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور ہمیشہ ہی پانی جو ہے وہ سینسٹیو ایشو رہا ہے. میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں. پانی کے اوپر بھائی بھائیوں کو قتل کرتے ہیں. پانی کے اوپر انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے. پانی کے درمیان اپر ریپیرین اور لوئر ریپیرین کا ہمیشہ ہی مسئلہ رہا ہے، اور ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن اس وقت فوری طور پر آپ ایک کینال بنانا چاہتے ہیں، نہر بنانا چاہتے ہیں، جس کو چولستان کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہر ہم بنائیں گے، اس چولستان کا جو بنجر رقبہ ہے اس کو آباد کریں گے، اور آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ فلڈ کے دنوں میں ہوگا. اور اگر یہ فلڈ کے دنوں میں ہوگا تو پھر فلڈ کے دنوں میں آپ اس پہ کتنا جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں، اور فلڈ ہوتا کتنے دنوں کے لیے؟ آپ اگر میکسیمم اس کو پھیلانا چاہیں تو وہ جولائی سے شروع ہوتا ہے اور سپٹمبر تک جاتا ہے. سپٹمبر میں بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس اس کا یہ پورا ڈیٹا ہے کہ آپ کب سے اس کو کتنا پانی دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ میں پورے 3 مہینے، ویسے 70 دن کا یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پورے 3 مہینے کے لیے مان لیتا ہوں. باقی 9 مہینے آپ اس کو پانی کہاں سے دیں گے؟ اور کیا آپ جن لوگوں کو وہاں پہ زمینیں دے رہے ہیں ان کو صرف 90 دن کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ صرف 90 دن کے لیے وہاں پہ ذمہ دارہ کریں گے یا وہاں پہ ایگریکلچر کریں گے، زراعت کا وہاں پہ کام کریں گے؟ باقی 9 مہینے کیا کریں گے؟ ایک سوال. دوسرا سوال، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے حصے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم 14D بحال کریں گے. 14D کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے صوبے کے اندر ری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. میں اب انگریزی کا وہ ہے وہ پورا نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ اس کو مختصر آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کا حق ہے کہ آپ یہاں سے پانی اٹھا کر ادھر دے سکتے ہیں، ادھر سے ادھر دے سکتے ہیں. یہ ہر صوبے کا حق ہے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر 20% کی شارٹیج پہلے ہی ہو چکی ہے. جب آپ نے اکارڈ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا 1991 کا، 114 MAF ملین ایکڑ فیٹ پہ کیا تھا. 2005 کے اندر تقریباً 105 ملین ایکڑ فیٹ رہ گیا. اس وقت کوئی 95-96 کے قریب ہے. 20 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ تقریباً سسٹم سے ہی غائب ہو چکی ہے، سسٹم میں موجود ہی نہیں ہے اس وقت، اور اس میں دن بدن مزید کمی آتی جا رہی. اب اس نے صوبوں پہ تقسیم ہونا ہے اس کمی نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں بھی 20% کمی پانی کا جو آلریڈی موجود تھا اس میں کمی آ چکی. اب اگر اس نئی نہر کو آپ آباد کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. تو میرا CM پنجاب سے یہ سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آپ کون سی نہر بند کر کے اس نہر کو پانی دیں گے. پانی تو سسٹم میں اتنا ہی ہے نا، آپ کو کوئی ایک نہر بند کرنی ہے. اور آپ بنیادی طور پر جو چھوٹے کسان ہیں سارے پنجاب کے، میں اس کو پنجاب ورسز سینٹرل پنجاب ورسز ساؤتھ پنجاب نہیں کہوں گا، یہ پنجاب ورسز چولستان ہے. آپ
शेखुपुरा का पानी काटेंगे, आप जो आपका बेस्ट राइस का चावल का एरिया है, आप सियालकोट का काटेंगे, आप मंडी बाउद्दीन का काटेंगे, सरगोदा का काटेंगे, कसूर का काटेंगे, उकाड़ा, साहिवाल, विहाड़ी, रहीम यार खान, कहाँ का काटेंगे? आपने 4000 क्यूसेक से ऊपर पानी देना है इस नहर को, तो कहाँ से काट कर देंगे? दूसरी बात, ये इंसानी तारीख का पहला वाकया होगा कि आप इतने बाकमाल लोग हैं कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो नाले होते हैं, ड्रेनेज होती है, वो हमेशा नीचे से ऊपर को बनाई जाती है। नहर हमेशा जहां से आपने निकालनी है वहां से नीचे को लेकर जाते हैं, और आप चोलस्तान के अंदर आपने बनानी शुरू कर दी। जितने वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, इवन वहाँ के कंसल्टेंट हैं, वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। पानी तो हमेशा जहाँ से निकाला जाता है वहाँ से नीचे लेकर जाते हैं। दूसरा, इस पे जो एक्सपर्ट्स की राय आई है, ये जो भी नहर निकालते हैं उससे 14 से 15% तक वो पानी जहाँ से निकालते हैं उन्हें पता है ये ज़ाया हो जाएगा, लेकिन इसका 40 to 50% तक पानी ज़ाया होने का ख़तरा है, क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ पे जो कुछ है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा जी आप वहाँ पे मॉडर्न करना चाहते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, वो नहर के पानी से हो नहीं सकता, उसकी नोजल्स बंद हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपने कहा कि नहीं जी हम वहाँ पे पॉन्ड्स बनाएंगे, छप्पड़ बनाएंगे, पानी को खड़ा करेंगे, डीसिल्टिंग करेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। कितने बड़े पॉन्ड्स बनाएंगे आप? जितनी ज़मीन सैराब करेंगे उतने पॉन्ड्स बना लेंगे। दूसरा, वहाँ का वेदर ऐसा है कि अगर आप पॉन्ड्स बनाते हैं 3 और 4 दिन के अंदर ऊपर काई जम जाएगी। जितनी आप डीसिल्टिंग करेंगे वहाँ से फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सो किसी तरीके से ये फिजिबल नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कारपोरेट फार्मिंग को फ़रोग देने के लिए आप छोटे ज़मींदारों का, छोटे किसानों का कत्ल करने लगे पंजाब के अंदर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। पीपल्स पार्टी पंजाब, आप जहाँ का पानी काटेंगे वहाँ पे हम वहाँ के किसानों के साथ खड़े होंगे। आप मंडी बाउद्दीन का काटेंगे, वहाँ सियालकोट का काटेंगे, शेखुपुरे का काटेंगे, रहीम यार खां का काटेंगे, जहाँ से आप काटेंगे वहाँ पे हम उनके साथ खड़े होंगे। हम उनकी, आप क्या करना चाह रहे हैं कि जो आबाद ज़मीनें उनको बंजर करने लगे हैं, और जो बंजर ज़मीनें वहाँ पे वो पता नहीं आबाद होनी है कि नहीं होनी, उसके लिए आप उनका जो है वो तबाही करना चाहते हैं। दूसरी बात, इरसा एक्ट में लिखा है कि अगर पानी के मसले पर कोई तजाद पैदा होगा या इख्तलाफ पैदा होगा तो आप उसको CCI में लेकर जाएंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब से सवाल करता हूँ, पिछले 1 साल से आप, जब से अभी इस टर्म में वज़ीर आज़म बने हैं, सिंध ने और दूसरे सूबों ने आपको लिखा, आप CCI नहीं बुला रहे। वजह बताएं क्यों नहीं बुला रहे? अगर आपके दिमाग में कोई चोर नहीं है तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, मुश्तरका मुफादात की मीटिंग आप क्यों नहीं बुला रहे? ये मेरा दूसरा सवाल है। पहला सवाल वज़ीर आला से था, दूसरा सवाल वज़ीर आज़म से है, आप क्यों नहीं बुला रहे? और आप कर क्या रहे हैं? एक नॉन इशू जो है उसको आपने खड़ा किया। पहले हालात 2 सूबों के आपके सामने हैं, और जो तीसरा सूबा इस वक्त पीसफुल था उसके हालात भी आपने पैदा कर दिए। और कौन लोग हैं वो जिन गुब्बारों के अंदर आप हवा भर रहे हैं? पहले भी आपने तारीख़ में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका नतीजा आज आपके सामने है, फिर एक और आप वही काम कर रहे हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल किसी तरीके से फिजिबल नहीं है, और हम सिंध के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे। मैंने आपको पंजाब का पर्सपेक्टिव रखा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहाँ का पानी काट के कौन सी नहर बंद करके BRB कर रहे हैं, कौन सी नहर बंद कर रहे हैं।
چولستان کو پانی دینے کے لیے، چونکہ میرے نزدیک ہے ہیڈ سلیمان کی. دوسرا آپ نے، میں اس پہ آج بات دوسری طرف چلی جائے گی. آپ نے بہت زیادہ مالیے میں اضافہ کیا ہے، تقریباً 10 ٹائمز ٹیوب ویل پہ فکس لگا رہے ہیں. ہم اس پہ پھر تفصیلی بات کریں گے، اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو پنجاب کی کاسمیٹکس ریفارمز ہیں، ہم ان پہ بھی کبھی بعد میں بات کریں گے. لیکن آج میں صرف اسی پوائنٹ پہ رہنا چاہتا ہوں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. کوئی کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں. نہیں دیکھیں نا، سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے. آپ کے پاس پانی کی کمی ہوتی جا رہی، وہ تو ان کا ایشو ہے نا. نہیں دیکھیں نا، نہیں، یہ پانی کے ایشو پہ آپ جس صوبے کا ایشو ہے اسے بات کرنی ہے. مجھے یہاں پہ بات کرنی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے. ان کا ایشو ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر پانی سسٹم میں کم ہوتا جا رہا ہے آپ کے، اور جو پاکستان میں پانی زیادہ آتا ہے نا، وہ 4 سے 5 سال کے بعد ہمارے سسٹم میں 4-5 سال کے بعد ایک بار پانی زیادہ آتا ہے. تو یہ چیزیں جب تک آپ دیکھیں گے جو پہلے سے ہمارے حالات ہیں، وہاں پہ آپ نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں، پہلی تو بات ہے، صدر پاکستان منظوری دیتا ہے 2 چیزوں کی صرف. ایک، اگر پارلیمنٹ کا بل آئے، پارلیمنٹ بل پاس کرے تو صدر پاکستان اس کی منظوری دیتا ہے. دوسرا، اگر گورنمنٹ آرڈیننس جاری کرے تو صدر پاکستان منظوری دیتا ہے. تیسری کسی چیز کی منظوری نہیں دیتی. یہ بتائیں کہ یہ کیبنٹ نے کوئی آرڈیننس پاس کر کے بھیجا ہے صدر پاکستان کے پاس، یا پارلیمنٹ نے بل پاس کر کے صدر پاکستان کے پاس بھیجا ہے؟ وہ ایک میٹنگ تھی جس کے منٹس سی ایم سندھ نے بتا دیا کہ وہ بھی غلط طور پر ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. صدر پاکستان منظوری دے ہی نہیں سکتا، یہ ایگزیکٹو کا اختیار. جی نہیں، دیکھیں نا، ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسانوں کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں دیا جو سپورٹ پرائز تھی، گندم کی سپورٹ پرائز تھی، آپ نے رائس کی دی، ہم نے بہت ساری چیزوں کی سپورٹ پرائز تھی. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی سپورٹ پرائز دیں. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جتنا مرضی کر لیں، اگر پاکستان کی اکانومی کو آپ نے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو آپ کو ایگریکلچر سیکٹر میں جانا پڑے گا اور ایگرو بیسڈ انڈسٹری لے کر آنی پڑے گی. آپ کی حالت اس وقت یہ ہے کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے، ابھی کمپلیٹ تو نہیں آئی لیکن جو آ رہی ہے یا جو آ چکی ہے، وہ آپ 5 ملین بیلز کپاس کی جو ہیں وہ ہوں گی. 11 سے 50 پہ آ گئے. اس کا مطلب آپ کی اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. کہاں ہے آپ کا جو سارا سسٹم ہے؟ یعنی کوئی چیز، کسی چیز پہ توجہ نہیں کہ آپ زوننگ نہیں کر سکتے، کہ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. آپ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، آپ ہر چیز کو تباہ کیے جا رہے ہیں. پچھلے سال ہمارے سارے پنجاب کے اندر مونجی کا سیڈ خراب تھا. کیا پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن لیا ہے؟ مکی کا بیج خراب تھا، لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئے، لوگ کسان جو ہیں اس پہ کچھ ہوا؟ جعلی پیسٹی سائڈس پہ کچھ آپ کر رہے ہیں؟ کسی جگہ پہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا. صرف ہو رہا ہے تو کسانوں کے اوپر مزید بوجھ پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اس سے کسان اگر تباہ ہوگا نا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. کسان ہے جو ساری چیزوں کو، کسانوں کے پاس پیسہ آتا ہے، ملازموں کے پاس پیسہ آتا ہے، پینشنرز کے پاس پیسہ آتا ہے، تو وہ اکانومی چلاتے ہیں. وہ دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، دکاندار لاہور بڑے دکانداروں کے، وہ ملرز کے پاس جاتے ہیں. یہ سادہ سی اکانومی ہے جو ہمارے اتحادیوں کو سمجھ نہیں آتی. ہم آتے ہیں تو کسانوں کو پیسہ دیتے ہیں،
کسانوں کی فصلوں کو سپورٹ پرائس مقرر کرتے ہیں, تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں, پینشنز میں اضافہ کرتے ہیں, بنزین انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرام دیتے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے, خرچ ہوتا ہے. آپ کے پاس پیسے آئیں گے, آپ خرچ کریں گے, اور اگر آپ کو تنخواہیں نہیں ملیں گی آپ نہیں خرچ کریں گے. چلو میں اس پہ بات, میں نے کہا نا کاسمیٹکس ہیں. کتنے کسانوں کو ٹریکٹر دیے ہیں, آپ مجھے تعداد بتا سکتے ہیں؟ ہم اس پہ دوبارہ, میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں اس پوائنٹ پہ ہی رہوں, ہم اس پہ دوبارہ آ رہے ہیں کہ کتنا لگا ہے, کیسے لگا ہے, کیوں لگا ہے, ہم اس پہ کر رہے ہیں. مجھے بھی پتہ ہے بل, دیکھیں نا آج پرائم منسٹر صاحب سنا ہے کوئی حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں, 6 روپے بجلی کی قیمت 65 روپے کا یونٹ پیدا کر کے دے کے اس ملک کے لوگوں کو آج 6 روپے سستا کر رہے ہیں. جہاں پہ سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی وہاں پہ کی نہیں. یہ تھر میں ہو سکتی تھی, یہاں پہ سائی وال پہ کول کا پلانٹ لگا دیا. کوئی عقل کی بات ہے؟ آپ کہاں سے کول منگواتے ہیں؟ اگر تھر میں نہیں لگانا تھا تو وہاں پہ لگا دیتے. آپ نے ونڈ پہ 11,500 میگا واٹ کا کوریڈور ہے سندھ کے اندر, نہیں پیدا کی. کہاں پہ سپورٹ کیا ہوا؟ نہیں, ہم دیکھیں نا, نہیں دیکھیں نا, ہم نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم بلائنڈ سپورٹ نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے. چیزوں کو بالکل ایشو ٹو ایشو سپورٹ کر رہے ہیں, اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو ہماری وجہ سے وڈرا ہوئے, اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی اعتراض کرتی ہے اور کرتی رہے گی, ہاؤس کے اندر بھی باہر. یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی قومی سطح کا پروجیکٹ بننے لگتا ہے تو پیپلز پارٹی اس پہ مخالفت کرتی ہے؟ کالا باغ ڈیم ابھی تک آپ کی مخالفت کی وجہ سے نہیں بن سکتا, اور اسی طرح سے یہ منصوبہ جو ہے آپ نے جو ٹیکنیکل ایشوز بتایا, اسی طرح کی ٹیکنیکل ایشوز بھی بتائی جاتی ہے. کیا پیپلز پارٹی وہاں جو سندھ کے اندر قوم پرست ہے ان سے خوفزدہ ہے؟ نہیں, یہ قومی منصوبہ نہیں ہے. پہلے تو اس کو دیکھیں نا, میں نے تو اس کو بڑا بائفرکیٹ کر کے بتا دیا کہ پنجاب کے اندر, میں ادھر آتا ہوں. آپ جب پیپر دیتے تھے تو آپ پہلے سوال کون سا حل کرتے تھے جو آسان ہوتا ہے؟ ڈیمز اور بھی ہیں جس پہ ڈسپیوٹ ہے, یہاں پہ تو آپ پہلے تماشا شروع کرنا ہے. آپ نے مطلب ہے کوئی بنانے کی نیت نہیں ہے, کوئی بھی چیز اس پہ مسائل کھڑے کرنے ہیں, پروپیگنڈا اس پہ کرنا ہے. اب کینالس پہ مسئلے پہ پنجاب کے اندر جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ جو کئی تو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں اور دانشور ہوتے ہیں, میں ان کا بہت عزت کرتا ہوں, اور کچھ لوگ دانشور ہوتے ہیں اور انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, جو ان کی باتیں ہیں وہ ذرا آپ سنیں. ایک پروپیگنڈا کی مشین ہے جو چلائی جاتی ہے اور پھر اس پہ سارا تماشا کھڑا کیا جاتا ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر عاصم کے مطابق صدر مملکت کو کووڈ ہوا ہے, تو اس کے لیے کوئی بیرون ملک جانے کے لیے, علاج کروانے کے لیے کوئی معیشت ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ یہ ڈاکٹر عاصم حسین ہی بتائیں گے, اور ویسے ان کی طبیعت بہتر ہے. اگر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوتی تو ان کے بیٹے کے لاڑکانہ میں نہ بیٹھے ہوتے.